بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا کلچر یہ تھا کہ وہ بتوں کو تراش کر ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ سب سے زیادہ بت پرستی ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں تھی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے والد خود ہی بت بنا کر بیچا کرتے تھے۔ وہ بت فروش یعنی کہ بت بناتے بھی تھے اور بیچا بھی کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ کیا بے جان تصویریں ہیں جن کے آگے آپ لوگ جھکتے رہتے ہیں۔ ان کی حیثیت سوائے تصویر کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ان لوگوں کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال کی کوئی دلیل نہیں تھی۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم لوگوں نے اپنے باپ دادا کو بھی اسی طرح پایا ہے۔ تو آپ نے کہا تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی بہت بڑی غلطی میں پڑے ہوئے تھے۔ تو وہ لوگ حیران ہو گئے کہ ابراہیم علیہ السلام اتنے اعتماد یعنی کہ اتنے یقین کے ساتھ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں۔ ان لوگوں نے پوچھا ابراہیم کیا تم سچ میں یہ بات کہہ رہے ہو یا پھر تم مذاق کر رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں میں مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمان اور زمینوں کو بنایا اور میں ان سب باتوں پر گواہ ہوں۔ یہ کہنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دل میں یہ بات عہد کر لی اور سوچنے لگے کہ نہ یہ بت تم لوگوں کو کھلا سکتے ہیں، نہ پلا سکتے ہیں، نہ تم لوگوں کی کوئی بگڑی بنا سکتے ہیں، لیکن تمہاری سمجھ میں آ نہیں رہا تو میں خود ہی یہ کام کر کے دکھاؤں گا جس سے تم لوگوں کا بت پر سے اعتماد ہٹ جائے۔ ایک دفعہ ساری قوم کے لوگ کسی تہوار میں جانے لگے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی چلنے کو کہا۔ انہوں نے کہا میں نہیں جا سکتا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ جو حضرت ابراہیم نے کہا کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یہ بظاہر تو جھوٹ ہے لیکن اصل میں جھوٹ نہیں تھا۔ ان کی نیت یہ تھی کہ ان بتوں کو دیکھ کر طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ تو جب یہ سارے بت پرست لوگ چلے گئے تب ابراہیم علیہ السلام نے جا کر سارے بتوں کی حالت بگاڑ دی، یعنی کہ کسی بت کی آنکھ کاٹ دی، کسی بت کا ایک کان کاٹ دیا، کسی بت کی ناک کاٹ دی، کسی بت کا ہاتھ کاٹ دیا اور جو ان سب میں سے سب سے بڑا بت تھا اس کی گردن میں کلہاڑا لٹکا دیا اور سبھی بتوں کو لولا لنگڑا کر دیا، کانا کر دیا۔ جب وہ لوگ سب واپس آئے اور بتوں کی ایسی حالت دیکھی تو کہا کہ ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کام کس نے کیا ہے؟ بہت ظالم ہے وہ جس نے ہمارے خداؤں کی یہ گد بنائی۔ ان لوگوں نے سوچا کہ یہ اسی نوجوان کا کام ہوگا جو ہمیشہ ہمارے بتوں کو الٹا سیدھا کہتا رہتا ہے۔ تو پھر ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا آپ نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ حال کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ جو بڑا والا بت ہے، بت سے مراد ہے کہ پتلا، یہ جو بڑا والا بت ہے جس کے کندھے میں کلہاڑی ہے، اس نے یہ کام کیا ہے۔ اور کہا کہ سارے بتوں سے پوچھ لو، سب اسی کا نام لیں گے، میرا کوئی نام نہیں لے گا۔ اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھو۔ ایک دم سے ان لوگوں کے منہ سے نکلا اے ابراہیم کیا تمہیں پتہ نہیں کہ یہ بول نہیں سکتے؟ ابراہیم علیہ السلام تو یہ بات ان کی زبان سے نکلوانا ہی چاہ رہے تھے۔ انہوں نے بتوں کے ساتھ کیا بھی سب اسی نیت سے تھا کہ وہ لوگ خود ہی اپنے منہ سے کہیں گے کہ یہ بت بول نہیں سکتے، کیونکہ اگر ویسے ابراہیم علیہ السلام خود کہتے کہ بتاؤ انہیں یہ بول سکتے ہیں تو وہ لوگ جواب دیتے کہ تمہیں کیا کرنا ہے، بول سکتے ہیں یا نہیں؟ جب ہم ان کی عبادت کریں گے تو یہ ہماری مدد بھی کریں گے، ہماری بگڑی بھی بناتے ہیں، چاہے یہ بولے یا نہ بولے۔ یہ مطلب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اگر ڈائریکٹ یہ ان لوگوں سے کہتے تو ان لوگ یہی کہتے کہ بولے یا نہ بولے، لیکن یہ ہمارے کام تو آتے ہیں، تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ پلان بنایا کہ ان لوگوں کے منہ ہی سے نکلوائیں گے کہ ان کے بت کسی کام کے نہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ایسا عمل کیا، ایسا دماغ لگایا کہ فوری طور پر ان لوگوں کی زبان سے نکل گیا کہ ابراہیم یہ تو بول سکتے ہی نہیں۔ تو فوراً ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم ایسے لوگوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو بول نہیں سکتے، جو تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے، جن کا کوئی بھی کچھ بھی کر کے چلا جائے یہ اپنی حفاظت تک نہیں کر سکتے، تم پر بھی افسوس ہے۔ تو جواب میں وہ لوگ بولے اور کہنے لگے ان لوگوں کے پاس کوئی جواب نہ تھا، کیونکہ مشرک کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ تو ان لوگوں نے فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ یہ انسان ٹھیک نہیں ہے، یہ
فساد پھیلا رہا ہے، ہمیں ہمارے خداؤں سے دور کرنا چاہ رہا ہے، اس کو آگ میں جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آگ سے کہا کہ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا اور ہم نے انہی کو رسوا کر دیا، لیکن پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس جگہ سے ہجرت کرنے کو کہا کیونکہ وہاں پر ان لوگوں کے ایمان لانے کا کوئی بھی راستہ نہیں تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیسے بچایا۔ ان کی قوم خراب ہو گئی ہے، ان کے ابا خود بت پرست میں سے تھے، تو پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو نیک جوزہ دی، حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ، اور پھر ان کو جو اولاد دی وہ اتنی مبارک اولاد دی کہ ان سے پیغمبر پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ اللہ کے لیے قربانی دیتے ہو تو اولاد کی صورت میں اللہ آپ کو نوازتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خاندان اور اپنا گھرانہ چھوڑا تو اللہ نے ان کو ان سے بھی بڑا خاندان دے دیا۔ اگر آپ کو یہ حدیث پسند آئی ہو تو پلیز کامنٹ میں ایک سبحان اللہ ضرور کر دیں، اور اگر آپ کو میری آج کی دینی تعلیم کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں، جس سے آپ کی زندگی و آخرت دونوں بہتر ہو۔ آمین۔